بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے دین اسلام کی شکل میں ایک بہترین زندگی گزارنے کا نظام عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر، تمام شعبوں پر روشنی ڈالی اور پھر ان کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ ہمارے معاشرے میں، سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ الگ الگ لوگ ان برائیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اپنے طریقے سے ان کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تعلیم کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں کہ برائیاں دور ہوں گی۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ قانون سخت ہو جائیں تو برائیاں دور ہو جائیں گی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانوں کی رہنمائی کی، پہرہ لگانے سے حفاظت تو ہو سکتی ہے، دل کے اندر سے برائیاں دور نہیں ہو سکتی۔ عام بیماری جو آج کل انسانوں میں ہے، اس میں نمبر 1 پر حسد کی بیماری ہے۔ حسد کی بیماری نے عبادات کا بھی مزہ خراب کر دیا، خاندانوں کی محبتیں بھی ضائع ہو گئیں، دوستیوں کے اندر بھی دراڑ پیدا ہو گئی، محلے والوں میں بھی اتفاق نہیں رہا۔ دوڑ لگی ہے ایک دوسرے سے آگے جانے کی بھی، کس طرح ہم سامنے والے سے آگے نکل جائیں۔ آگے جانا کہاں ہے، رستہ جاتا کہاں ہے، انسان نے کس طرف جانا، کس طرف۔ ابھی کل رات میں سرہند کے پاس ہمارے عزیز ہیں ناظم علی، تو ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، تو میں اس جنازے میں تھا، تو کئی ہزار لوگ پیدل چلے جا رہے تھے۔ تو میں نے اپنے 1-2 دوستوں سے کہا کہ بس یہی دنیا ہے، بس ساری دنیا پیدل چلی جا رہی ہے، درمیان میں سے کوئی نہ کوئی غائب ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی ان کو ہوش نہیں ہے کہ یہ راستہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے، اختتام پر جا رہا ہے۔ سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کر جاتا ہے۔ معاشرے میں دوڑ لگی ہے بھی حسد، دوسرے آدمی کو کیسے نیچے گرائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں انسانوں کی رہنمائی فرمائی، فرمایا حسد نہ کرو، رشک کرو، حسد نہ کرو، رشک کرو، رشک۔ فرمایا 2 لوگوں پر رشک ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ
کون سے دو لوگ؟ فرمایا ایک وہ دولت مند جس کو اللہ نے بہت دیا ہو، صبح بھی خیرات کرتا ہو شام بھی خیرات کرتا ہو۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہو، صبح بھی قرآن کی تعلیم دیتا ہو شام بھی تعلیم دیتا ہو۔ حسد کرنے سے کیا ہوگا؟ سینہ جل جائے گا، خون جل جائے گا، بیماریاں لگ جائیں گی، چڑچڑا بنا جائے گا، اللہ کی مدد رک جائے گی۔ کیوں؟ حسد کے معاملے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ فرماتے تھے کہ جو بندہ حسد کرتا ہے وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اپنے آپ کو راضی نہیں سمجھتا ہے، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ تقسیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، انہوں نے بنایا جس کو جیسا بنانا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ میں، ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں، اور ہمیشہ یہ کوشش ہے کسی طرح ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن طبیعت میں کوئی حسد نہیں ہے، رشک ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ہر کام میں پہلے رکھتے، اور کوشش اس کام میں ہے کہ کاش میں بھی اس جگہ تک پہنچوں۔ لیکن حسد نہیں ہے۔ جب رسول اللہ نے ایک موقع پہ اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں لاؤ کیا کیا مال جو بھی لاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج وقت آ گیا ابو بکر سے آگے نکلنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جتنی کل جائیداد تھی، کل جانور تھے، کل غلہ تھا، کل ہیرے جواہرات تھے، جتنا کل سرمایہ تھا، جتنا کل سونا تھا، سارا آدھا آدھا کر دیا۔ اور رسول اللہ نے کتنا حکم دیا بانٹنے کا؟ متعدد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سارا مال پیش کریں، فرمایا چوتھا حصہ لاؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کر دیا، ساری جائیداد کا، ساری پراپرٹی کا، ہر ایک شے کو آدھا آدھا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ عمر کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ نصف لے آیا ہوں، نصف گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور اب جب اپنے سوال کا جواب دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو عمر فرماتے کہ میں بڑی دھیان سے توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ آج دیکھیں ابو بکر کیا لاتے ہیں، لیکن فرماتے جو رسول اللہ نے سوال کیا نا اس سوال سے ہی مجھے رشک ہونے لگا۔ رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا لے کے آئے ہو، اور جب ابو بکر آئے تو ان سے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ نعرہ تکبیر! یہ رشک کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر جب گھر سے چلے سارا مال، ساری دولت، سارے جواہرات، تمام جانور، تمام غلہ، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی پوچھا تھا ابو بکر کیا لے کے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا۔ یہ رشک کی باتیں، اور جو رشک کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کرتے تھے ابو بکر کی ذات پر، اور پھر رشک کرنے والوں کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ جب ابو بکر دنیا چھوڑ کے جانے لگے تو اپنی جگہ خلیفہ عمر فاروق کو بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناز تھا، فرمایا کوئی نبی ہو نہیں سکتا میرے بعد، لیکن فرمایا اگر کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ رشک کی باتیں ہم لوگوں نے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں، ہم معاشرے میں لوگوں کو کیا بانٹ رہے ہیں، ہم گھروں کے اندر کیا کر رہے ہیں جی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سوچنے کا حکم دیا،
صرف رسول اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں کہا، داڑھی رکھنے کے لیے نہیں کہا، حج کرنے کے، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی کی۔ کبھی جا کر ان مولویوں سے یہ پوچھو کہ رسول اللہ نے اپنی سوچ کیسی رکھنے کے لیے کہا ہے، تو متعدد واقعات ملیں گے، متعدد احادیث ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی سوچ پازیٹیو ہو جائے، انسانوں کی سوچ مثبت ہو جائے، انسانوں کی سوچ اچھی ہو جائے۔ ہماری سوچ کیسی ہے جی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ گھر میں بیٹھے ہیں، بچے بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ کسی رشتہ دار کی بات کریں گے آپ فوراً کہتے ہیں وہ چور ہے، کسی لیڈر کی بات کریں گے آپ کہتے ہیں ڈاکو ہے، کسی ولی کی بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے۔ آپ اپنی آنے والی نسل کو سمجھا کیا رہے ہیں کہ یہ سارا معاشرہ ہی چوروں ڈاکوؤں بدماشوں کا ہے؟ آپ علماء کی بات کر لیں تو ان پر تنقید ہے، آپ دنیا داروں کی بات کر لیں ان پر تنقید ہے، آپ سیاستدانوں کی بات کر لیں ان پر تنقید ہے۔ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے بچوں کے سامنے آپ کے بھائیوں کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنے بھائیوں کو ڈاکو بتاتے ہو، تمہارے بچوں کے سامنے تمہاری بہنوں کی بات ہوتی ہے تم انہیں بے ایمان بتاتے ہو، تمہارے بچوں کے سامنے تمہارے پڑوسیوں کی بات ہوتی ہے تم انہیں بے ایمان بتاتے ہو۔ کس لیے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، یاروں کو، لوگوں کو کیوں اس طرح کہتے ہو بھائی؟ کیوں؟ تاکہ دل میں حسد ہے کہ جس جگہ یہ ہے تو یہ کیوں ہے، میں وہاں پہ کیوں نہیں پہنچا؟ اور کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کے علاوہ اور کیا وجہ کیا ہے حسد کی؟ حسد کی بنیاد ہی یہی ہے کہ بندہ دوسرے آدمی کو ایک اعلیٰ مقام پر دیکھ کے دل میں جلتا رہتا ہے کہ یہ کیسے اس مقام تک پہنچ گیا، میں ہونا چاہیے تھا، اور پھر پوری طاقت لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کو گرا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کی عزت اور ذلت تو کیا فرمایا؟ عزت اور ذلت تو اللہ فرماتے ہیں ہم دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو اس کا فیصلہ کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث شریف میں، فرمایا جو اپنے بھائی کی، اس کو آگے جتنی مرضی اس کی تفسیر کر لیجئے، جو اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے عزیز کی، اپنے اقارب کی، اپنے بیپارک ساتھی کی، اپنے یار کی ایسی جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بے عزتی تو ہوگی نہیں لیکن کوشش پوری کرتا ہے، ایسی جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ایسی جگہ بے عزتی کا انتظام کر دیتے ہیں جہاں اس کی پہلے بڑی عزت ہوتی ہے، ایسی جگہ انتظام ہو جاتا ہے اس کا جہاں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ یہ تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں اس کی بے عزتی کرنے جا رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا خود اپنے لیے دھوکہ، بے ایمانی، حسد، کینہ ایک ایسے گناہ جو گھوم پھر کے ان کا یو ٹرن لگا ہوا ہے، یہ آئیں گے واپس، جائیں گے نہیں کہیں، یہ واپس پہنچیں گے بندے تک۔ حسد کی بیماری نے اس حد تک ہمیں نیچے گرایا، اس حد تک نیچے گرایا کہ ہم لوگوں نے حسد کے چکر میں اپنی عزت نفس کا، عزت نفس سمجھتے ہو اپنی ڈگنیٹی کا، اپنے آتم سمان کا سودا کیا ہے۔ ہم اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ نیا موبائل مارکیٹ میں آتا ہے 2-3 دن میں ہی شارٹ ہو جاتا ہے، کیوں؟ ایک بندہ خریدتا ہے، دوست یار سوچتے ہیں میرے ہاتھ میں بھی یہی والا ہونا چاہیے، رشتہ دار کہتے ہیں ہمیں بھی یہی گاڑی چاہیے جو اس کے پاس ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ادھار مانگتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، ٹھگیاں مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اپنی غیرت کا سودا کرتے ہیں۔
اور جب بندہ اپنی غیرت کا سودا کر لیتا ہے تو پھر اس میں وہ بات ہی نہیں رہتی جو اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. غیرت بڑی چیز ہے. حسد انسان کو اس کی عزت نفس کا سودا کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ نہیں 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 ہمیں بھی فلاں چیز آگے لے کے جانی ہے, ہمیں بھی دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکثر مجھے, یار دوجیاں دے جوان ماں پیو دیکھ کے اپنے بڑے نہ مار لیو کتے. دوسروں کو آگے دیکھ کے وہ بھی مت کھو دو جو تمہارے پاس ہے, اس کو بھی ضائع کر دو تم. اچھا, عزت نفس کا سودا کرنے سے کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ دیکھیے, حسد سے بیماری شروع ہوئی. ہیں جی, بیماری کہاں سے شروع ہوئی؟ بد پرہیزی سے بیماری شروع ہوئی. تو جناب ہائی بلڈ پریشر ہو گیا, بلڈ پریشر سے شوگر ہو گئی, شوگر سے پھر کینسر ہو گیا. بیماری کہاں سے شروع ہوئی؟ حسد سے شروع ہوئی. حسد سے بیماری شروع ہوئی تو کہاں چلے گئے؟ اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہو گئے, اپنی غیرت بیچنے کے لیے تیار ہو گئے, چھپ کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے, بینکوں سے قرضہ مانگنے لگے, سود خوروں سے قرضہ مانگنے لگے, اور قرض مانگ کے اپنی جھوٹی شان لے کے چلنے لگے, اور پھر روزانہ 10 لوگوں کو جھوٹ بولتے, تیرا پیسہ آج دوں گا, کل دوں گا, پرسوں دوں گا. لوگ فون کے اوپر برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, وہ سنتا ہے, رشتہ داروں کے آگے اکڑ کے چلتا ہے, اپنی غیرت کا سودا کر لیا. اب غیرت کا سودا کرنے سے نقصان کیا ہوا بھائی؟ غیرت کا سودا کرنے سے نقصان کیا ہوا؟ آنکھوں میں بے حیائی آ گئی, آنکھوں میں بے حیائی آ گئی, دل میں سے اللہ کا خوف نکل گیا باہر, سیاہ ہو گیا دل, کالا ہو گیا. گناہوں کی وجہ سے اب احساس نہیں ہوتا. مومن بندہ اس وقت تک مومن ہے, لکھ لیجئے اس بات کو دل کی تختی پہ. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کب تک مومن ہوں, اگر گناہ کرنے کے بعد, گناہ کے بعد میں کہہ رہا ہوں, میرے لفظ پہ غور کیجئے, اگر گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے, اگر گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتا ہے, اگر گناہ کرنے کے بعد اس کو شرمندگی ہوتی ہے, 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی, جبکہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ زناکار ہے, ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس نے چوری کی ہے, اس کے باوجود یہ دل میں شرمندہ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ابھی بھی ایمان باقی ہے, یہ واپس اللہ کی طرف رجوع کرے گا. لیکن جب اپنے گناہ پہ ہٹ دھرمی کرتا ہے تو اس کا مطلب دل سیاہ ہو چکا ہے, دل سیاہ ہو گیا. حسد نے اس مقام تک پہنچا دیا. آج کل تو کچھ لوگ بیچارے آتے جاتے ہی اس لیے ہیں کہ چلو 2 چگلیاں کریں گے, 2 سنیں گے, 2 سنائیں گے. قرآن پاک نے کہا نا, وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, فرمایا ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں, پھر ان کو دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ, فرمایا میں اپنے ہاتھ سے ایسی آگ جلاؤں گا جس میں ان کو سزا دی جائے گی. پھر ان کو پوچھوں گا کہ ہاں آپ بتاؤ, دوسروں کا دل جلاتے تھے, آج تمہارا دل جل رہا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو کیا نقصان ہوا جی؟ حسد نے ہماری غیرت بیچ دی. کیا بیچ دی؟ غیرت بیچ دی. یہ کلا صرف مسلمانوں کے نہیں کہہ رہا میں, پوری دنیا کے انسانوں کو محمد رسول اللہ نے سبق پڑھایا ہے. حسد نے ہماری غیرت بیچ دی, ڈگنیٹی بک گئی, آتم سمان کا سودا کر لیا. سودا کرنے کے بعد اب جگہ جگہ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. کوئی بے ایمان کہتا ہے کہ میری بات اس طرح مانو, چپ رہنا پڑتا ہے. کوئی غیر شرعی کام کرنے کے لیے کہے, چپ رہنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے نا بھائی. ضمیر کا سودا سب سے خطرناک سودا ہے, اور ضمیر جب تک زندہ ہے تب تک انسان زندہ ہے.
اگر ضمیر مر گیا پھر تو چلتی پھرتی لاش ہے بندہ. اگر ضمیر زندہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. کیونکہ ہم حسد میں تھے، حسد کے اندر ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہر آدمی بے ایمان ہے، ہر آدمی بے ایمان ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بھی وہی سکھایا. بچوں نے جس کسی کا نام لیا ہم نے کہا بے ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سے ہماری بنتی نہیں تھی. تو پھر بچوں کو جب بچے بڑے ہو گئے ان کو یہ بھی لگنے لگا ہمارا باپ بے ایمان ہے. ان کو بھی لگنے لگا، کیونکہ ساری زندگی سبق ہی ان کو پڑھاتا رہا نا بے ایمانی کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سمجھایا؟ سنو نبی علیہ السلام کی سوچ کیسی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور آپ اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس واقعے کو سنیے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں اور بچپن میں ہی چھوٹی عمر میں 10-12 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے، وہاں رہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے، خادم بن گئے. مدتیں گزر گئیں. انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اتنے عرصہ گزر گیا، میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ انس یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. فرماتے میرے دل میں ایک بات آئی انس ایک کام کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی معاملے میں نعوذ باللہ غصہ دلواتا ہوں تاکہ میرے 1-2 چپت لگ جائے، پٹائی ہو جائے. کیوں؟ تاکہ میں بھی کہہ سکوں کہ میں وہ واحد آدمی ہوں دنیا کا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مار کھائی. ایسی تھوڑی مار پڑتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے، تو کسی ایک طالب علم کے لگائی میں نے، تو ایک استاد میرے پاس کھڑے تھے، تو مجھے ایک دن کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کے پاس کھڑا ہوں تو میرے لگ نہ جائے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ جس طالب علم کے اس دن ایک لگی تھی اس نے لگنے کے بعد کیا کیا؟ کہنے لگا نہیں، وہ پھر دفتر میں گیا، جو چیز چاہیے تھی ڈھونڈ کے لایا اور کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. تو میں نے کہا میاں صاحب کسی اپنے کا تھپڑ کھانے کے لیے بھی 25-30 سال کی محبتیں چاہیے، یہ اتنا سستا نہیں ہوتا ہے، سستا نہیں ملتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کوئی موقع تیار کیا جائے میرے 1-2 لگ جائیں. اور ایک دن موقع مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادموں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور بلال کہیں کام سے گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اکیلا میں ہی تھا. تو فرماتے ہیں کہ کچھ مہمان آ گئے باہر سے، رسول اللہ نے فرمایا ناشتہ لاؤ. فرماتے میں جب ناشتہ لینے بازار گیا تو اب میرے دل میں ایک بات آئی کہ انس آج اگر یہ ناشتہ تم نہ لے کے پہنچو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے گا اس میں، اور پھر ہو سکتا ہے جب تو واپس پہنچے تیری پٹائی بھی ہو جائے. تو فرمایا بس اس بات کو لے کے میں ذہن میں آئی تو میں بازار میں کچھ خریدا نہیں، میں بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے. کافی وقت جب گزر گیا اور میرا ذہن ادھر لگا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے درمیان بیٹھے ہوں گے، پریشان ہو گئے ہوں گے کہ وہ مہمانوں کے لیے ناشتہ لینے گیا ہوگا. آج تو اگر کسی مولوی کا چائے کا کپ لیٹ ہو جائے تو پھر مولوی چھوڑو، ابا جی کا کوئی گلاس لیٹ ہو جائے تو بس پورا گھر اوپر سے نیچے ہیں جی. اور نوکر کی بے عزتی کرنا تو کئی لوگ فرض کفایہ سمجھتے ہیں. پوچھ ہوگی قیامت والے دن، ایسے گریبان پکڑا جائے گا. جو لوگ اپنے ماتحتوں کی بے عزتی کرتے ہیں قیامت والے دن پوچھ ہوگی اس سے. تو فرماتے جب کافی وقت گزر گیا تو میرے ذہن میں تھا رسول اللہ مہمانوں کے پاس بیٹھے. تو فرمایا میں مسجد نبوی کی طرف سے جو راستہ آ رہا تھا اسی طرف دیکھ رہا تھا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں، بہت دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس راستے سے تشریف لا رہے ہیں.
نبی علیہ السلام جب اس راستے تشریف لائے، فرمایا میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ موقع آ گیا ہے، آج تیری پٹائی ہونے والی ہے. فرمایا جب میں اٹھ کے کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا، اور جب مجھے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلنے لگے. فرمایا میں بھی چند قدم آگے بڑھا، محمد رسول اللہ قریب آئے. اب یہ انتظار میں ہے کہ شاید ڈانٹ پڑے گی، رسول اللہ ناراض ہوں گے یا رسول اللہ میرے چپت لگائیں گے. فرمایا رسول اللہ قریب آئے، پوری طاقت کے ساتھ مجھے اپنی چھاتی سے لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو ہے. پوچھتے انس میرے بیٹے تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، کسی نے مارا تو نہیں؟ میں تو پریشان ہو گیا کہ بچہ بازار بھیجا تھا، اس کو کیا ہو گیا. سمجھ نہیں آئی مسلمانوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو برائی کے درمیان سے اچھائی کو نکال کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. رسول اللہ کی سوچ اس واقعے میں مثبت ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ انس بازار گیا، انس بچہ ہے، انس کو کہیں چوٹ نہ لگ گئی ہو، گر نہ گئے ہوں. اور تمہاری سوچ کیسی ہے؟ ہم نے کیا دیا ہے معاشرے کو؟ ہم نے اپنی غیرت بیچ دی، اور اس حد تک غیرت بیچی ہے. مجھے اس ہفتے کئی لوگوں کے فون آئے کہ جی فلاں فلاں مسلم تنظیم کے اوپر پابندی لگ گئی. میں نے کہا اگر میں پھر کچھ کہوں گا تو مریدوں کو مرچیں لگ جائیں گی. اب جنہوں نے دولت کے عوض اپنی غیرت بیچ دی ہو وہ کب کہیں گے کہ فلاں بات غلط ہے اور فلاں بات ٹھیک ہے؟ علامہ اقبال کو کہا ان کے بیٹے نے، جاوید نے، لندن سے چٹھی لکھی کہ پیسے ختم ہو گئے، آپ دیر سے آئیں گے. انگلینڈ میں پڑھتا تھا، علامہ اقبال جایا کرتے تھے انگلینڈ. فرمایا ابا آپ کا نام لے کے ادھار مانگ لوں. چٹھی کے جواب میں نظم لکھ کے بھیج دی. فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حسد کی وجہ سے اپنی عزت نفس بیچی، عزت نفس ایسی بیچی کہ غیرت مر گئی. غیرت ایسی مر گئی کہ اب انسان سچ بولنے سے بھی دور گیا، حق بولنے سے بھی گیا. کیوں؟ کیونکہ جو دولت کے انبار ہیں یہ کائنات کے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، دولت کے انبار آپ کو سچائی کے اوپر قائم نہیں رکھ سکتے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے جرنیل تھے. جس دن کیسر و کسریٰ کا محل فتح کیا، اتنا سامان نکلا، ہیرے جواہرات، قالین، فرنیچر، اتنا سامان نکلا کہ پہاڑ بن گیا پورا. جرنیل تھے، موقع پہ پہنچے تو کیونکہ سارا غنیمت کا مال تقسیم ہوتا تھا، پھر جاتا تھا دارالحکومت تک، تو کئی لوگ جو اسسٹنٹ تھے ان کے وہ سوچ رہے تھے کہ اب ان کی تقسیم ہونی ہے اور پھر یہ بھیجا جانا ہے. خالد بن ولید نے تمام مال کو دیکھا، اوہو اللہ اکبر، یہ اتنا زیادہ ہے کہ پہاڑ بن گیا. فرمایا تارکول منگاؤ، تیل منگواؤ. تیل منگوایا گیا. فرمایا سارے پہ چھڑک کے آگ لگا دو. اس مال نے ہی فرعون کو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے کے اوپر مجبور کیا ہے. کس مال و دولت کی بات کرتے ہیں؟ یہ حسد نے غیرت بکوا دی. غیرت کہاں لے گئی ہمیں؟ جو غیرت بکی، کیا لیا ہم نے غیرت بیچ کے؟ ہم نے غیرت بیچ کے بہترین آسائش کا سامان لیا، بستر لیے، اعلیٰ ترین گاڑیاں خریدیں، بہترین گھر بنائے، لیکن اپنے ضمیر کا سودا کر دیا. اور ضمیر کا سودا کرنے سے کیا ہوا کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی رنج ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، تو پھر ہماری اس آرائش نے، آرام پرستی نے اس طرف ہم کو دیکھنے ہی نہیں دیا، اس تکلیف کی طرف. میاں صاحب سارا قصور صرف رہبروں کا نہیں ہوتا ہے. جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں ان کا بھی بیچ میں شامل ہے. پٹیالہ کی ایک ریاست ہے، انگریز کے دور میں جو ہمارا پٹیالہ شہر ہے، وہاں ایک سردار جی گزرے، بابا کھڑک سنگھ. کئی بڑے بڑے گاؤں تھے ان کے، وہ سرپنچ تھے، تو مہاراجہ پٹیالہ کے رشتہ دار بھی تھے.
تو اچانک ایک دن راجا کے پاس پہنچے، کہتے یار مجھے سیشن جج لگوا دو. تو اس دور میں تو انگریز کی سرکار تھی، تو انہوں نے کہا راجا کے رشتہ دار تھے، انہوں نے چٹھی لکھتی کہ لگا دو. تو چٹھی جاتی تھی وائسرائے کے پاس، انگریز کی حکومت تھی. جب وہ چٹھی لے کے وائسرائے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کتنا پڑھے ہو؟ میں پڑھا لکھا تو کچھ ہے نہیں ہے، سیشن جج لگانا تجھے. تو وائسرائے نے سوچا راجے کو کیوں ناراض کرنا ہے، آپا کیوں وہاں جانا ہے. تو راجے اس نے وائسرائے نے بھی دستخط کر دیے، جج لگ گئے جناب. پہلا مقدمہ قتل کا آ گیا، ایک عورت کے خامد کے قتل کا. جج نے ساری بات سنی، عورت کی بھی سنی، ان چاروں کی بھی سنی. جب ان چاروں کا پتہ لگ گیا نا قتل کی سزا ہونے لگی ہے کہ بھی ان کا ایک وکیل کھڑا ہو گیا ان کو بچانے کے لیے. کہنے لگا اچھا یار تو ان کو بچا رہا، کہتا ہاں، کہتا اس کو بھی ساتھ ہی میں پھانسی دے دو. پوری ریاست میں جب تک سیشن جج رہے کوئی کسی قاتل کی حمایت کرنے نہیں کیا. ظلم بند ہو گیا. جو لوگ اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرفراز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزت عبادت کے ساتھ ملحق نہیں کی، ایمان کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، اعمال کے ساتھ جنت اور جہنم کا تعلق ہے. میاں صاحب اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی اور اس کے بعد عبادت کرنی ہوگی. ہم نے اس کو الٹ دیا، ہم نے کہا صرف عبادات کریں گے اطاعت نہیں کریں گے، اس لیے دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں. الٹ پھیر کر دیا. اس بات کو ذہن نشین کر لیں، معاشرے کو گندہ نہ کریں، سماج کو گندلا نہ کرنے کی کوشش کریں. اگر اسلام نے کہا ہے آپ کسی کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں. اپنی آنے والی نسلوں کے ذہن کو مثبت بنائیں. یہ کیا بات ہوئی جس کا ذکر ہوا اس کو کہہ دیا کہ یہ گندہ ہے، بس اس لیے کہ آپ کی اس سے بنتی نہیں. اور جہاں تک یہ مسائل ہیں جو آج کل ملک کے اندر آ رہے ہیں کہ جی فلاں اسلامی سوسائٹی پہ پابندی لگ گئی، جی فلاں کے اوپر پابندی لگ گئی، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کا کوئی سیاستدان جو ہے نا، جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں دنیا میں، ان کو کسی مذہب سے بیر نہیں ہوتا. ان کا کام ہوتا ہے سرکار میں آنا، سرکار چلانا، اور ان کو ہر وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو سرکار میں آنے کے اندر معاون ثابت ہوں. آپ نے اپنی سیاسی طاقت کو توڑا ہے، آپ نے اپنی سیاسی طاقت کو توڑا ہے. بس جب تم نے خود اپنے ہاتھوں سے جا کے پوچھ لو بھئی اگر ووٹ دینے کس کے کہا، گاڑے گاڑوں کو دیں گے، انصاری انصاریوں کو دیں گے، قریشی قریشیوں. جب تم ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کرتے ہو، وہ کہا نا کسی نے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. جب اتباع ہے ہی نہیں، دین کی اتباع معاشرے میں ہی نہیں ہے، صرف مسجد میں دین کی اتباع ہے. مسجد میں نمازی ہیں، باہر بے ایمان ہیں. مسجد میں نمازی، باہر سود خور. دوگلا پن جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. اس لیے اپنی غیرت نہ بیچیں، اور اگر غیرت نہیں بیچنی تو حسد کرنا چھوڑیں، رشک کرنا شروع کریں، تلقین کرنا شروع کریں، اس راستے پہ چلنا شروع کریں جو راستہ ترقی کا ہے. اس راستے پہ چلیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، جس میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں. ہر بات پر اپنا قصور دوسروں کے سر منڈنے کی کوشش نہ کیجئے. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ فلاں معاملے میں بیان دینا چاہیے. میں کہا جو ایک دو لوگ بیان دے رہے ہیں وہ بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ بس سوشل میڈیا کا پیٹ بھر دیں. اگر یہ دیانتدار ہوتے، ایماندار ہوتے تو اپنے لوگوں کو یہ نہ کہتے کہ تمہاری نمائندگی ویدھان سبھا میں چاہیے، تمہاری نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. یہ دیانتدار نہیں ہے یار. انہوں نے اپنی غیرت کا سودا کیا ہے، اور جن لوگوں نے غیرت کا سودا کیا وہ عزت کی بات کر نہیں سکتے.
دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کے دلوں کے اندر جو روگ ہیں، دلوں میں جو روگ ہیں، سمجھتے ہیں دلوں کے روگ، جو دلوں کے روگ جنہوں نے ہمارا اطمینان چھینا ہوا ہے، سکون چھینا ہوا ہے. بڑے بڑے لوگ مولوی بن گئے کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑے، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے دلوں میں دشمنی ہے. سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم فلاں کو نیچے گرا لیں گے. میری ماں اکثر ہمیں نصیحتیں کرتی رہتی تو اکثر کہا کرتی پنجابی میں کہ کاما دے کہن نہ ٹگے نہیں مارتے. کوا جو ہوتا ہے نا وہ سوچتا رہتا ہے کہ فلاں جھوٹا بھینس مر جائے تو میں اس کا گوشت کھاؤں گا. اس کے کہنے سے جانور ہلاک نہیں ہوتے. آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ فلاں برباد ہو جائے، فلاں رشتہ دار کا نقصان ہو جائے، فلاں کا ہو جائے. آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے. اپنی نیت کو ٹھیک کیجئے. آپ خود اپنے لیے کوئی اچھا راستہ کیوں نہیں منتخب کرتے؟ اور جن لوگوں کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، ان کو اور چاہیے کیا؟ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی مہینے میں ہوا ہے. مسلمانوں اب تم دیکھنا جو تماشبینی کرنی ہے انہوں نے. آدھے یہ کہیں گے کہ وہ کافر ہیں، آدھے یہ کہیں گے کہ یہ کافر ہیں. ان دونوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہیں کرے گا. کوئی یہ نہیں بتائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، دیکھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، بچوں کے ساتھ کیسے ہنستے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر کیسے کی، میدان بدر میں کیا کیا، احد میں کیا کیا، حجۃ الوداع کے اندر کیا کیا، رمضان کے اندر سحریاں کیسی تھیں، افطاریاں. بس یہ بات نہیں ہونی. آدھوں نے ناچ ناچ کے کہنا ہے کہ یہ کافر ہیں اور آدھے بیٹھ کے کہیں گے کہ اب جب تم آپس میں ہی کافر کافر کھیل رہے ہو پھر کس سے گلا ہے؟ مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے. علامہ اقبال نے کہا نا مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.